آپ کچھ لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں وہ عدلیہ کے بگڑے ہوئے لاڈلے بچے ہیں، لاڈلے بچے، اور انہیں ریلیف بھی مل جاتا ہے، ان میں کچھ مجرم اور اشتہاری لندن بھی چلے جاتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ 2023 نومبر دسمبر میں انہیں سپریم کورٹ سے ریلیف مل جائے گا اور ان کے کیس ختم ہو جائیں گے۔ کیا ان کی یہ امیدیں ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے ان کے لیے پاسبل؟ نہیں، میں یہ نہیں سمجھتا، پر میں آپ کو سے بڑی دلچسپ بات کرنے لگا ہوں، یہ میری ذرا سن لیجئے گا۔ پر یہ ہرگز قاضی فیض عیسیٰ جن کے بارے میں آبجیکٹو اپنی اوپینین دے رہا ہوں، میں معروضی، میں کوئی لگی لپٹی نہیں کر رہا ہوں، یہ قاضی فیض عیسیٰ سے میں نہیں سمجھتا ممکن ہے ان پہ اپلائی کرتی ہے۔ پر وہ جو لاڈلے ہیں وہ انہوں نے کمال کی انویسٹمنٹ کی ہے، انویسٹمنٹ بھی ہے اور نہیں بھی ہے بھی اور نہیں بھی۔ کیسے؟ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ واحد وہ جماعت ہے جس کو سبق میاں محمد شریف نے دیا۔ اس وقت کتاب یہ رکھی ہوئی ہے کراس سارڈ، جس میں شجاع نواز جو بھائی تھا آصف نواز کا، وہ کیا اس میں کہ میرے ہر کور کمانڈر کو انہوں نے دے دی تھی BMW۔ اچھا، اور ہر سپریم کورٹ کے جج کو جتنے جا سکتے ہیں، سپریم کورٹ کے جج کا کیا کام ہے اور کیا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے کہ وہ 5 سپریم کورٹ کے جج آپ نے سینٹ میں بھیجے ہو؟ آپ کو معلوم ہے افضل لون صاحب، کون سے افضل لون صاحب جنہوں نے وہ کوآپریٹیو میں ان کی جان چھڑائی؟ خلیل الرحمان خان صاحب جو بعد میں پھر وہ ریکٹر ہو گئے اسلامک اسلامک یونیورسٹی کے ریکٹر بنا دیے۔ پھر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب جن کا ایک قد کاٹ تھا پر ان کو ذاتی اور اس پہ، پھر آپ کے مجھے اور یاد آ جاتے ہیں، ایک میں نام نہیں لے رہا ہوں پر وہ سب جانتے ہیں، ایک جج صاحب جن کی سیٹ ہے، سیٹ انہی کو دی گئی ہے، سپریم کورٹ کے جج رہے پر وہ دے دی گئی ہے ان کی بھتیجی کو، وہ موجود ہے سینٹ میں اور وہ سیٹ ان کی ہے۔ اچھا، ایک جج صاحب کو آپ PCB کا چیئرمین بنا دیتے ہیں، ان کو کرکٹ کا پتا ہے، کورٹ کے جج کو اتنی ٹیکٹیکل کرکٹ ہو رہی ہے، آپ اس کو PCB کا، ایک کو صدر پاکستان، وہاں وہ رفیق تارر صاحب پہلے سینٹ میں آئے تھے، اعتزاز صاحب اس کے پسے پڑھائے کیا حقائق کیا ہے، کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ نہیں، ہولڈ بھٹی صاحب اب جب جج بیٹھتے ہیں، اب سوچتے ہوں گے فیصلہ آ گیا ہے، کیس لگ گیا ہے حمزہ شہباز کا، مریم کا، کس، یہ تو بڑے اچھے بچے ہیں، یہ تو اچھے لوگ ہیں، خاندان ہی اچھا ہے، خون ہی بہت اچھا ہے، ان کو ریلیف دینی چاہیے۔ حمزہ شہباز چاہے گھر میں ہو، پیش نہ ہو، اس کو ریلیف، اس کو بیل بیفور اریسٹ ہو جاتی وداؤٹ بینگ پریزنٹ۔ اس کے برعکس آصف زرداری بیمار ہے، سابق صدر ہے، اس کو وہ ایک دن کی چھٹی مانگتا ہے کہ مجھے نہیں، اس کو کہتے ہیں آؤ، حاضر ہو، کل آؤ، دوسرے دن چاہے اس کو ضمانت دے دیتے ہیں، پر ایک نوجوان کہاں اور ایک آصف زرداری سابق صدر کہاں؟ تو میں یہ کہتا ہوں جو شریف خاندان ہے، اب یہ دیکھیں نا، اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں کی کہ آپ نے اس وقت سینیٹر کو بنایا جس وقت وہ ریٹائر ہو چکے تھے، اس وقت سینیٹر بنایا، پر یہ شریف خاندان یہ ایک پودے کی آبیاری نہیں کرتے، یہ سارے جنگل کی آبیاری کرتے ہیں۔ یہ اعتزاز حسن صاحب، میری انتہائی آج یہ سب سے مجھے ناپسندیدہ میری ذمہ داری ہے کہ مجھے آج کہنا پڑ رہا ہے کہ اتنی اعلیٰ گفتگو آپ کر رہے تھے، مجھے روکنا پڑا، وقت ختم ہو گیا۔ نجات امان صاحب، پہلے میں آپ کی خدمت میں آتا ہوں۔
مکمل طور پر وہ نہیں مان رہے کہ ہم انخلا کی ڈیٹ کو آگے لے کر جائیں گے. اور دوسرا جو تھوڑی بہت سکرمشز ہو رہی ہیں ادھر نارتھ میں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ذرا پھر اس کے بعد ہمارے دوست سوال پوچھیں گے. جی اجاز امان صاحب. جی تھینک یو ورما جی. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو طالبان ہیں جن لوگوں نے 20 برس ریزسٹ کیا اور دوحہ کے ڈائیلاگ ٹیبل کے اوپر ایک سپر پاور سے اپنی کنڈیشنز منوا لی، اپنے 5000 قیدی ریلیز کروا لیے، ان میں بڑا پوٹینشل ہے نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کا. اور احمد مسعود بھی یا احمد ضیاء مسعود بھی ان سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، وہ اپنے پنجشیر تک اپنا ایک ہولڈ چاہتے ہیں. جو یہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ طالبان پہنچ جائیں گے. بہت ویژنری ہیں، انہوں نے 4 پریزیڈنٹ بھگتائے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے، اور دنیا کا کوئی ایسا بڑا آفس یا لیڈر نہیں ہے جس سے ان کے مذاکرات نہ ہوئے ہوں. یہ گرومڈ بھی ہیں، ویژنری بھی ہیں، ایجوکیٹڈ بھی ہیں، اور اب اس وقت وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ افغانستان کا پوٹینشل کیا ہے، اور 40 سال سے جنگ کے چکی میں پسنے والی قوم کس طریقے سے امن چاہتی ہے اور ان کو ڈیلیور کیسے کرنا ہے، لاشوں کی بجائے خوشحالی کیسے ڈیلیور کرنی ہے. تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہینڈل کر لیں گے چیزوں کو. جس طریقے سے انہوں نے کارزائی کو اپنے ساتھ بٹھا لیا ہے، عبداللہ کو بٹھا لیا ہے، تو یہ لوگ اور ان کو اپنی ایک پولیٹیکل کمیٹی میں شامل کر لیا ہے پولیٹیکل میٹر سے ڈیل کرنے والی، تو اس سے زیادہ فلیکسیبلٹی وہ کیا دکھائیں گے. رہا وڈرال تو امریکہ کو بھی 31 اگست کو نکلنا پڑے گا. انہوں نے بڑا دو ٹوک میسج دیا ہوا ہے کہ ادروائز اٹ ول ہیو کانسیکوینسز، اور وہ ابھی تک اپنے وعدے پہ قائم ہیں. پٹھان ہیں، روایت پسند ہیں، زبان کا پاس بھی رکھتے ہیں. 31 اگست تک پر حملہ آور نہیں ہوں گے. اور میرے خیال میں جنہوں نے 20 برس ان کو چیلنج کیا ان کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ 31 اگست کا مطلب 31 اگست ہے. ہاں انہوں نے جو ان کی ایک معاشی تالہ بندی کی ہے یہ بہت غیر اخلاقی ہے. جس قوم کو انہوں نے تباہ کیا پوری یورپین یونین نے مل کے اور امریکہ نے مل کے، اب وہ ان کی 2 لاکھ لاشیں بھی اٹھوانے کے بعد اگر ان پر معاشی پابندیاں اس لیے لگا رہے ہیں کہ جو کچھ بیٹل فیلڈ میں حاصل نہیں ہوا وہ اب اس طریقے سے حاصل کر لیں تو وقت گزر جائے گا، مگر یہ حاصل نہیں ہو پائے گا. کنٹریز کو چاہیے. جی اچھا اجاز امان صاحب، یہ آپ کی بات آ گئی، اس ویکیوم کو فل کریں گی. بہت سی باتیں رہ گئی ہیں مگر میرے پاس کچھ فگرز ہیں، میں کل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جب ہم نے پہلی دفعہ حملہ کیا تھا تو اس کی سٹیٹ کیا تھی. آپ انگشت بند نہ رہ جائیں گے کہ کتنا ڈیولپڈ ملک تھا جس کو ہم نے کھنڈرات میں بدل دیا. کل بات کریں گے اس پہ. آج وقت ختم ہوا. اجازت، اللہ حافظ.